وہاں تو اصنام ہے، وہاں تو کوئی خدا واحد نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو سچا ہے، اور اگر اللہ سچا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس اصول کی شناخت نہیں ہوتی کہ جو اصول قرآن پاک میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ شروع میں سب مواحد، مگر سرسری نظر سے انسانی تاریخی ریکارڈ پڑھتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شروع میں تو سب بت پرست تھے، مگر خاتون حضرات ایک دقیق نظر چاہیے، ایک علمی تحقیق چاہیے، علم الاصنام سے ذرا پیچھے جانا چاہیے، تو آپ کو حیران کن بات نظر آئے گی کہ خدا ہی سچا ہے، وہ ہمیشہ ہی سچا ہوتا ہے، مجبوری تو یہ ہماری کہ وہی ہمیشہ سچا نکلتا ہے۔ اگر آپ گریک مائتھولوجی دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ مشہور ترین 5 دیوتا جو گریک کے ہیں، جن میں زیس ہے، ہیرا ہے، ہیفاسٹس ہے، ہرمیز ہے، کیوپڈ ہے، یہ سارے کے سارے ایک دیوتا سے پیدا ہوئے ہیں۔ بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ یہ دیوتا جو اولمپک گاڈ کہلواتے ہیں، جن کی مشل آج بھی آپ کے ہاں چلتی ہے، ہم اس مشل کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ مشل جو ہے یونان کے دیوتا ہرمیس سے منسوب ہے، ہرمیس کو ایتھلیٹک گاڈ کہتے ہیں۔ یہ گاڈ وہاں سے ایز اے سمبل آف سپورٹس آیا ہے۔ اب ذرا ہرمیس کا اگر آپ حلیہ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی حیران کن بات نظر آئے گی۔ اسی سے لفظ ہرمافروڈائٹ نکلا ہے گریکس کا۔ ہرمافروڈائٹ سے مراد یہ ہے مرد اور عورت دونوں اکٹھے۔ ہرمافروڈائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہرمیز دیوتا جب دوسری دیوی افروڈائٹ سے ملتا ہے تو وہ ہرمافروڈائٹ، یعنی ہر مرد اور عورت میں، ہر عورت میں ایک مرد موجود ہے اور ہر مرد میں ایک عورت موجود ہے۔ So every human single individual is bisexual۔ یہ ان کا ایک تھیسس تھا اور وہیں سے یہ لفظ نکلے ہیں، کیونکہ گریک سے بہت سارے لفظ جو ہیں آج کی ماڈرن ہسٹریز میں آئے ہیں، سائنسز میں آئے ہیں۔ تو اگر آپ وہاں غور کریں تو ایک جملہ لکھا ہے کہ زیس اپنے باپ سے اتنا ڈرتا تھا، وہ جو آخری دیوتا جو بڑا دیوتا تھا جسے آپ اللہ کا ہم مانی قرار دیتے ہیں، اس کا نام کرونس تھا، کہ وہ اتنے ڈرتے تھے کہ کرونس جو بچہ پیدا ہوتا اسے کھا جاتا۔ خاطر حضرات ہم دیکھتے تو یہ ہے کہ داستان یہ ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ توحید اتنی مضبوطی سے قائم تھی یونان میں کہ جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی اس قسم کی، جب بھی کوئی شراکت الہیہ کی بات ہوتی تو اسے سختی سے کچل دیا جاتا اور خدا واحد کی پرستش برقرار رہتی، جس کا سنگل نام کرونس تھا۔ مگر جب یہ دیکھا گیا کہ پیریکلس کی طرح کہ ایتھنز میں توحید کے سوا کچھ نہیں چل سکتا، تو پھر کچھ لوگ بھاگ کے کریٹ کے جزیرے میں پہنچے اور وہاں بت پرستی کا آغاز کیا، اور اس طرح پورے یونان میں اولمپک گاڈز کا آغاز ہوا۔ خاطر حضرات زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، مگر ذرا ہندوستان پہ نظر ڈالیں۔ ہندوستان کے 2 ٹرینٹیز مشہور ہیں، 2 ترائیاں، 2 خدائی کے سلسلے۔ پہلا سلسلہ ہے اندرا، ورونا، متھرا، یہ پہلا سلسلہ خدائی ہے، اور دوسرا سلسلہ ہے برہما، شیوا، وشنو، یہ دوسرا سلسلہ خدائی ہے۔ پہلے سلسلے خدائی کے زوال کے بعد دوسرے سلسلے نے عروج پایا اور ہندو مائتھولوجی کچھ اور نمایاں ہو۔ حضرات آریئنز had only one God۔ یہ بڑا مشہور ہے کہ جب آریائی ہندوستان میں آئے، جب قوم آریا ہندوستان میں آئی، ان کا صرف ایک خدا تھا، اس خدا کا نام تھا اندرا۔ اندرا کی 2 صفات تھی صرف، ایک تو اس کو کہتے تھے گاڈ آف تھنڈر، یہ جلال کا خدا ہے، دوسرا کہتے تھے یہ جنت دینے والا، اس گاڈ آف سورگ،
یہ جنت دینے والا خدا. اگر آپ غور کرو تو اندرا ترجمہ ہے یا ذل جلال والاکرام کا. کہ ایک طرف اس خدا کی صفت یہ تھی کہ جلال کا، روم کا، طاقت کا بادشاہ تھا، اور